أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناس أجمعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. جس علی کی شیعہ ہم کہلاتے ہیں وہ علی آج ہم نہیں رہے، وہ آقا مولا سید سردار، وہ داماد پیغمبر سوج بطول ابو الحسنین آج دنیا چھوڑ چکے، بطول ذاتیاں پردیس میں یتیمی کا زخم ہے، کوفہ کے اندر کوہرام پر ہر طرف مہدیہ وغربت و محمدہ کی آوازیں ہیں۔ باب زمانہ کے حضور آپ سب کے حضور تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً آج کی تعزیت کا عربی سے آ رہے تو جناب زینب بنت علی، بابا سے کبھی بولی بھی نہ تھی، کیسے بولتی؟ بولنا بھی تب پڑا جب دیکھا بابا نہیں رہتے، پردے سے جھانک جھانک کے بی بی نے آخری سانس دیکھے ہیں نا بولنے، بھائی مسئلہ بات چلے جاؤ، میں نے بابا سے بات کر دی، پتہ کیا بات ہے؟ عزیزانو، آج مولا امیر المومنین جس کو مولا نے زندگی میں 3 طلاقیں دی تھی چھوڑ کے چلے گئے، یہ 40 ہجری کا ماہ سیام عجیب ماہ مبارک سیام تھا کہ مولا علی کے رنگ کی بدلے ہوئے تھے۔ کب بچوں سے پوچھتے ہیں بچی کون سے دن ہے تو بتاتے ہیں کہ آج فلانا ماہ مبارک رمضان کا دن ہے، تو کہا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے دن رہ گئے۔ کبھی اصحاب کو مخاطب کر کے نصیحتیں کرتے ہیں، کبھی امام حسن کو بلا کے وصیتیں لکھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو یہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسے تمہارا تنواز عجیب سے کبھی اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں وعدہ وفا ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئے ہیں، رسول خدا نے کہا تھا یا علی تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو دن دور ہوئی۔ جب یہ حالت دیکھی ہے نا کوفے کے اندر جاسوس پھر رہے ہیں، تلواریں خریدی جا رہی ہیں اور مشکوک لوگ آ گئے، تو اصحاب نے مولا امیر المومنین کا پہرا دینے کے لیے گھر کے چکر لگانا شروع کر دی۔ حذیفہ یمانی ہے، مولا کے سامنے کھڑے، مولا کو فرصت دینے کے لیے آئے، مولا کو پریشانی بتانے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھا مولا نے شاہ صاحب بادشاہ بندے جی مولا نے مصلی عبادت میں نا مولا عبادت کر رہے تھے تو باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ مولا نے کہا میرے گھر کے باہر خیر ہو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں۔ مولا نے مسلح چھوڑا، بیٹے باہر جانے لگے، حسین تو ٹھہرو میں خود دیکھتا ہوں۔ باہر جا کے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، مولا کے 4 اصحاب کھڑے تھے، حذیفہ یمانی تھے، ابراہیم المالک اشتر تھا، اور تو کھڑے تھے۔ کہا کیسے آئے ہو؟
تلواریں کیوں لیے کھڑے ہو؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ جاسوس پھر رہے ہیں، کسی نے تلوار خریدی ہے، کاٹ پہ خطرہ ہے، ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے، آپ سکون سے گھر میں رہیں، ہم گھر کے باہر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ مسجد میں جائیں، ہم مسجد کے جا کے آپ کی حفاظت کریں گے، مولا ہمیں اپنی حفاظت پہ معمور رہنے دیں، بہتر یہ ہے آپ گھر رہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ حذیفہ کہتا ہے میں نے یہ بات کی، مولا علی نے میری طرف دیکھا، حسرت سے کہتے ہیں اے حذیفہ واپس گھر چلے جاؤ، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کے رہے گا۔ حذیفہ کہتا ہے وہ میرا مولا نے جب مجھے کہا نہ چلے جاؤ، خدا حافظ کا آج تک علی کا وہ ہاتھ مجھے نہیں بھولتا، کہا کیونکہ اب امام کا حکم تھا، میں واپس تو آ گیا، اب جیسے واپس آیا تھا نا تو میں نے آتے ہی اپنے گھر میں اپنی تلوار پھینکی، میں زمین پہ ایسے ٹانگے چلانے لگ گیا جیسے بچہ روتا ہے، میری بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہا ہے بھی مشکل وقت ہے، بھی یہ مشکل وقت، لیکن میں علی کی کسی مدد نہیں کر سکتا، علی کا کسی کام نہیں آ سکتا۔ کہا کوئی نہیں، مولا نے جو حکم کیا تھا تو آرام کر، مولا نے جو تجھے کہا ہے گھر چلا جا، تو مولا کے حکم کی تسلیت دینے لگ گئے۔ اب کہا کہ میں سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری زوجہ نے مجھے رو رو کے اٹھانا شروع کر دیا، اے حذیفہ تو سو رہا ہے، دیکھ آسمان میں کیسا نو ہے کہ جبرائیل نوحہ کر رہا ہے، الآن قد قبل العلی امیر المومنین، لوگ امیر المومنین قتل کر کتنا قریب امام ہے، زہر سے بجھی تلوار کا زخم لے کے بھی جب اس حالت میں گھر پہنچا ہے نا، تو اب جب قاتل سامنے کھڑا ہے بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، حسن سے کہا حسن جا، میں نے گھر میں رات کو افطاری کے وقت ایک امانت رکھوائی تھی، وہ جام لا کے اور میرے قاتل کو بلاؤ، اس کا قلب کچھ عزادارو اتنا کریم ہے کہ جب مولا کو دفنا کے حسن حسین واپس آ رہے ہیں، ہاں تو اب جب واپس آ رہے ہیں تو ایک بیابانے کے اندر ایک عجیب شخص ہے، روتا ہے، او تو میرے چاہنے والے کہاں چلا گیا، او میرا ساتھی تو کہاں چلا گیا، اے میرا غم گسار تو کہاں چلا گیا، اے میرا موسم تو کہاں چلا گیا، تو کیوں نہیں آ رہا؟ مولا حسن کے کانوں پہ یہ الفاظ پہنچے، مولا نے جا کے دیکھا ایک ایسا شخص ہے جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ آنکھیں ہیں، کہا اے بندہ خدا یا بیابان میں کیوں رو رہا ہے، کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہتے دعا کر خیر ہو، آج تیسرا دن نہیں آیا، کہا کون نہیں آیا؟ کہا میں تجھے میں کوفہ لے جاتا ہوں، کہا کوفہ کیا کروں گا میں، وہ خود ہی تو یہاں آتا تھا، کہا اب وہ نہیں آئے گا، کہا کیوں نہیں آئے گا؟ کہا وہ جو تیرا غم گسار تھا، وہ تیرا جو دکھوں کا ساتھی تھا، وہ میرا باپ علی بن ابی طالب تھا، اور ظالم نے عزیر مجھے تلوار کا ایسا درب لگایا تھا، ابھی میں اس کو دفنا کے آ رہا ہوں، ایک چیخ ماری اور رو کے کہتا بھلا کوئی ایسے محسن کو بھی قتل کرتا ہے، دوسری چیخ ماری اس کی روح قبض ہو گئی۔ عزادار یہ غربتیں کہتا میں پوچھتا تھا تو ہے کون، نوالے بنا بنا کے مجھے کھلانے والا، وہ میری غربت میں تو
تو میرا مددگار ہے کون؟ تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں بھی مسکین ہوں، میں بھی غریب ہوں، تو بھی اور میں بھی فقیر ہوں، تو بھی فقیر ہے، اس سے زیادہ جان کے کیا کرے؟ اجر کو اللہ عزاداروں، جنازہ تیار ہوا، حکم ہوا تھا کہ میرے جنازے کو آگے سے کوئی نہ اٹھائے، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا۔ انتہائی مختصر جنازہ اٹھائے، بولا کوفہ ویران ہو گیا۔ عزاداروں، جتنا رو سکتے ہو اس کو رو۔ علی تنہائیوں میں روتے تھے۔ پتہ کیا وصیت کی؟ ہاں پتہ کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ زہرا کی قبر میں جانا اور میرا سلام کرنا۔ میں ایک دکھ سناؤں، علی کا آپ کو اجازت ہے؟ شاہ صاحب مولا علی روتے تھے، تنہائیوں میں روتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے انا المظلوم، میں مظلوم ہوں، اور لوگوں میں مظلوم ہوں۔ میں کہوں گا 12 کے 12 امام مظلوم ہے، اور مولا حسین مظلوم نہیں ہے، اور 72 کے لاشیں اٹھائے ہے۔ مولا حسن نے ایک دفعہ زخم بھی کھایا اور پھر تیر بھی کھائے، لیکن مظلوم ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ مولا سجاد نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کبھی شام کے زخم دیکھے، مسائل برداشت کیے، واپس پلٹ کے 40 سال مدینہ میں یہ خون کے آنسو رویا ہے، لیکن نہیں کہا کہ میں مظلوم ہوں۔ اب آکر نے زہر کا زخم دیکھا، نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ جناب موسیٰ جعفر نے زہر کے زخم برداشت کیا، نہیں کہا گھر میں آگ لگائی گئی، نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ جناب موسیٰ کاظم کے جنازے کو مزدوروں نے کندھا دیا، ساری زندگی روایات میں یہ 14 سال اور زیادہ سے زیادہ بتایا جاتا ہے 21 سال مولا نے قید کی زندگی بسر کی، لیکن زبان سے یہ لفظ بیان نہیں کیے لوگوں میں مظلوم ہوں۔ او مولا سجا مولا علی رضا او غربت کی زندگی بسر کر کے اپنے وطن سے دور، اپنی اولاد سے دور، وہ غربت میں مشہد میں شہید کر دیے گئے، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ اور مولا امام علی نقی، مولا امام محمد تقی، امام حسن عسکری کو زیادہ سے زیادہ روایت ہے کہ 8 دن تک اس زہر کے زخم میں مولا نے درد برداشت کیا، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں مظلوم ہوں۔ میں پوچھوں گا ایسا کیا غم دیکھ لیا تھا امیر المومنین علی نے کہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں مظلوم ہوں؟ آؤ میں بتاتا ہوں، اور سارے انبیاء نے زندگی میں مسائل دیکھے، لیکن کسی کے سامنے اور کسی کی زوجہ کو تماچے نہیں۔ ایک علی مظلوم ہے اور رسول خدا کا وعدہ تھا، علی وعدہ نبھاتا رہا، امت اجر رسالت دیتی رہی، کبھی زہرا کے تماچے مارے، کبھی اس کی پتلیوں کو توڑا، کبھی محسن شہید کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا جناب زہرا پوچھتی تھی آئے نہیں، اور میں نے سنا ہے مدینہ والے مسلمان تجھے سلام نہیں کرتے۔ مولا روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے کہتے زہرا نہ خود رو اور نہ مجھے رلا، او حدیث سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور میں سلام کرتا ہوں مسلمان